والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم الصلاة والسلام والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 19 ذوالحج ہے اور کل گزشتہ کل 18 ذوالحج تھی اور 18 ذوالحج جو ہے وہ کئی تاریخی علماء سے اہم ہے، جس میں اس کی ایک خاص اہمیت غدیر قوم کا اعلان ہدایت. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اس میں میرے بھائیوں بہت باتیں قابل غور ہیں اور آہستہ آہستہ اس کو آگے چلیں گے. چند ایک سوالات غور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا حضرت اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا، کیا اس سے مراد صرف ان معترضین کا ہی جواب دینا تھا جنہوں نے یمن کی مہم سے واپسی کے سوالات کیے تھے، اور اگر اس سے مراد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان تھا تو کیا اس دن سے قبل حضرت علی ولی نہیں تھے؟ کیا اس دن سے قبل حضرت علی ولی نہیں تھے کہ اسی دن اعلان کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اگر یہ سمجھا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اعلان ہوا تو یہ فقط ان کی ایک فضیلت کو ظاہر کرتا ہے. کیا بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حقانیت کے لیے، اپنی سچائی کے لیے اس فضیلت مبارکہ سے صحابہ کرام سے تعریف طلب کی یا نہ کی؟ اور کیا اپنی کسی اور فضیلت سے بھی آپ نے تعریف طلب کی؟ قابل غور کہ فضائل صحابہ کرام کے کثیر ہوتے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے فضائل کثیر تھے، شمار نہیں کیے جا سکتے، اور غالباً اس پہ محدثین کا اتفاق ہے کہ سب سے زیادہ فضائل جس شخصیت کے بارے میں آپ سے مبارکہ میں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ. تو سارے اپنے فضائل اور سارے اپنے مناقب میں سے ایک فضل کا انتخاب کر کے اسے اپنے سچ ہونے اور اپنے برحق ہونے کی دلیل کے طور پہ آپ نے استعمال کیا یا نہ کیا تو کہاں کیا، اور اس کا رد عمل صحابہ نے کیا. اسی طرح میرے بھائیوں
یہ بات یاد رکھنی چاہیے جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے وہ حق پہ مبنی ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ولایت اور خلافت۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جو خلافت ہے یہ ٹائم باؤنڈ ہے، ایریا باؤنڈ ہے، اس پہ ٹائم اینڈ اسپیس کی لمیٹیشنز ہیں جو خلافت ہے۔ لیکن جو ولایت ہے، ولایت ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا کہ جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، یہ زمان و مکان کی حد میں قید کر کے کیا، یہ زمان و مکان سے استعداد کو ماورا کر دیا۔ تو اس لیے اہل سنت نے جو اس پہ برحق اور مبنی پر دلیل اور منطق جو موقف اختیار کیا اور جو عقل کے قریب تر ہے وہ یہی ہے کہ یہ اعلان خلافت کا نہیں، یہ اعلان ولایت کا تھا، کیونکہ خلافت کے بارے میں سرکار نے فرمایا خلافت 30 سال ہے، 30 سال بعد خلافت ختم ہو گئی۔ اگر اس سے دلیل خلافت پہ پکڑی جائے تو خلافت تو 30 سال بعد 30 برس بعد ختم ہو گئی۔ پھر جو آج تک یہ سلسلہ ولایت کا سینہ علی گڑھ مرتضیٰ سے چل رہا ہے، یہ کیسے چل رہا ہے؟ اس لیے پہلی بات بھی یاد رکھتے ہیں کہ یہ اعلان ٹائم باؤنڈ ہے، یہ قیامت تک کے لیے۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جس پہ میری ولایت کا فیض اس پہ علی کی ولایت کا فیض۔ اس لیے یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے علماء نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پاک کا ساتھی ابد تک کے لیے قرآن پاک کا ساتھی صحابہ کو نہیں بتایا، اہل بیت کو بتایا۔ فرمایا تو سرکار نے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان سے تمسک رکھو گے، انہیں پکڑے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں میرے ساتھ حوض کوثر پہ آ ملیں گے قیامت کے دن، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری آل فطرت۔ سبحان اللہ۔ حضور نے قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بتایا، اور اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ابد تک کے لیے اس عمل کے لیے مختص نہ کیے جا سکتے تھے، بلکہ اس کی اصلی وجہ ہے، اور وہ اصلی وجہ یہ ہے کہ صحابی ہونا ٹائم باؤنڈ ہے۔ صحابی ہونا ٹائم باؤنڈ ہے، ایک وقت کی قید میں ایک صحابی ہو سکتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صحابی نے کیا شرط ہے جس نے حضور کی زندگی میں اور اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت ایمان کے ساتھ کی، اور پھر آخر تک اس اپنے قول سے ہٹا نہ ہو، اور حضور علیہ السلام کے مبارک وصال اور آپ کی مبارک تدفین کے چند لمحوں بعد بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سارے اہل مدینہ اہل مکہ کی زیارت کر لے، کوئی صحابہ کی جماعت کی زیارت کر لے، صحابی نہیں۔ اس لیے یہ معلوم ہوا کہ جو صحابی ہونا تھا کہ ٹائم باؤنڈ تھا، اور جب 100 ہجری آیا تو سارے صحابہ اس دنیا سے جا چکے۔ اس لیے سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو قرآن کا ساتھی نہ بنایا کہ صحابی ہونے کا جو منصب ہے یہ ٹائم باؤنڈ ہے اور قرآن میں ابد تک جانا ہے، اس لیے قرآن کا ساتھی اپنے اہل بیت کو بنایا، ساتھ یہ بشارت دی کہ ہر نسب منقطع ہو جائے گا سوائے نسب محمد کے۔ تو جو میری فطرت ہے کہ میرے قرآن کے ساتھ میرے بھائیوں، یہ دونوں باتیں اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھیں
یہ جو ولایت علی کا اعلان ہے یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، اس لیے اس کا اعتبار خلافت میں نہیں ہوگا کیونکہ خلافت ٹائم باؤنڈ ہے، تو قرآن کا ساتھ ہونا کہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بجائے سرکار نے اپنے اہل بیت کو قرآن کا ساتھ دیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ خلافت میں ختم ہو جانا تھا مگر ولایت میں جاری رہنا تھا۔ خلافت میں ختم ہو جانا تھا اور ولایت میں جاری رہنا تھا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت کا جو اعلان فرمایا، اسے علماء محققین نے یہ کہا ہے کہ یہ واضح تخصیص ہے خلافت اور ولایت کے مابین جو فیض روحانی کیا ہے، جو فیض ولایت ہے وہ سینہ مرتضیٰ سے چلتا ہے، لیکن جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بالاجماع امت کے افضل البشر بعد الانبیاء کے بالتحقیق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آگے آئیے میرے بھائیوں، یہ واقعہ جو ہوا غدیر خم کا، یہ 10 ہجری میں پیش آیا۔ کب پیش آیا؟ 10 ہجری 1800۔ اب سرکار نے اسلام کا مثال مبارک کب ہوا؟ 11 ہجری۔ تو 18 تاریخ ہے، اس کے 12 دن بعد 10 ہجری ختم اور 11 ہجری شروع، اور اس کے 2 ماہ بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ تو جو غدیر خم سے اس کے اعلان ولایت علی سے سرکار اسلام کی مثال کا عرصہ ہے، وہ کم و بیش 3 ماہ ہوتا ہے، کچھ زائد کچھ کم، یہ شاید پر اس پہ اگر تحقیق کی جائے تو ایگزیکٹ عدد بھی علماء نے اس پہ بیان کیے ہیں۔ جو غدیر ہے اسے یوم غدیر یا عید غدیر بھی ہم کہتے ہیں، جو مولا علی کے ماننے والے وہ مومن اور منافق کو پرکھنے کے لیے اپنی خوشی کا اعلان کرنے کے لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ اس دن کو عید کہتے ہیں، اور چونکہ ہمیں نہ تو خلافت صدیقی میں شک ہے، اس کے بعد حق انعقاد میں ہمیں کوئی شک نہیں، اور نہ ولایت علی میں شک ہے، اس لیے ہمارے سینوں میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی نہیں ہے۔ تو ہمیں نہ تو ابو بکر کی خوشی مناتے ہوئے کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ علی کی خوشی مناتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ عید کہنا ضروری نہیں ہوتا غدیر کو، مگر ہم اسے عید کہہ دیتے ہیں، مومن منافق الگ الگ پہچانے جائے، تو خوشی کے دن کو عید کہنا تو غلط بات ہے۔ جس دن بنی اسرائیل کو روٹی ملی تھی، خوراک ملی تھی، انہوں نے اس دن کو یوم عید قرار دے دیا، اور جس دن ہمارے پیر کی ولایت کا اعلان ہوا ہم دھوم دھام سے عید کہیں گے۔ اب اسے عید غدیر کیوں کہتے ہیں؟ غدیر عربی میں تالاب کو کہتے ہیں، یہ جہاں پانی جمع ہو جائے، پانی ٹھہر جائے یا پانی رکنے کا مقام، اسے غدیر کہتے ہیں۔ اور جو خم ہے یہ اس مقام کا نام تھا جہاں یہ پانی ٹھہرنے کا یا رکنے کا مقام تھا، اور معجم البلدان میں
یعقوت الحموی نے یہ نقل کیا ہے خم اسم رجل سباب مضیف الیہ الغدیر الذی بین مکہ والمدینہ بالجحفہ. یہ جو خم ہے یہ ایک رنگ ساز تھا، ایک رنگ ساز تھا، اس کا نام خم تھا. وہ اس مقام پہ رہتا تھا، اس کے نام کی وجہ سے اس غدیر کو غدیر خم کہا جاتا ہے، جو مکہ اور مدینہ کے مابین ہے، جحفہ سے 2 میل کی مسافت. اور ویسے مکہ مکرمہ سے اگر آپ مدینہ شریف جائیں تو پرانا حج کا روٹ تھا اس پہ، تو مکہ سے جب آپ نکلتے ہیں تو بطن مر آتا ہے، پھر عصفان آتا ہے، پھر قدید آتا ہے، پھر جحفہ آتا ہے. اور یہ تقریباً مکہ شریف سے 3 دن کی مسافت ہے، جو پرانا حج کا روٹ تھا اس کے مکہ سے 3 دن کی مسافت. اور مدینہ شریف سے یہ تقریباً کم و بیش 5 دن کی مسافت غریب خم. اور جحفہ سے آگے طوا ہے، اس سے آگے عرج ہے، اس سے آگے روحہ ہے، اس سے آگے السیالہ ہے، اس سے آگے ذوالحلیفہ ہے، اس سے آگے مدینہ منورہ. تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ مکہ شریف سے زیادہ قریب ہے اور مدینہ شریف سے نسبتاً دور کا یہ مقام ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام آپ نے جب حج مکمل ہوا واپسی شروع فرمائی تو جیسا کہ مختلف احادیث میں یہ الفاظ مبارک آئے ہیں کہ جو قافلہ تھا وہ آ کے اترا بمان یدعا خما بین مکہ والمدینہ. مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پانی ہے جسے خم کہتے ہیں، وہاں آ کے یہ قافلہ اترا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پہ پڑاؤ فرمایا. امر بذبحات فقم منها، حضور نے حکم فرمایا سائن کی جگہ تلاش کی جائے کہ جہاں سایہ ہو وہاں قیام کیا جائے، خیمے لگائے جائیں، درختوں کے نیچے لشکر پڑاؤ کرے. اسی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرتین، 2 شجرے سایہ دار تھے، بڑے درخت تھے جن کا سایہ گھنا تھا، ان درختوں کے نیچے حضور علیہ السلام نے پڑاؤ فرمایا. آپ ان کے نیچے قیام کیا. پھر ندا لگائی گئی الصلاۃ جامعۃ، کہ لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں. تو لوگ سارے نماز کے لیے جمع ہوئے اور یہاں پہ نماز کے وقت پہ نماز ظہر کے وقت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا وحمد اللہ واثنى علیہ ووعظ وذکر. محدثین فرماتے ہیں مختلف صحابہ کی روایت سے یہ جو الفاظ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نے بیان کی، بعض کو تذکیر بیان فرمائی اور پھر فرمایا اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب. فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں اور قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد آئے، میرے رب کا بلاوا آئے اور میں اسے لبیک کہہ رہا. جیسا کہ حجت الوداع کا خطبہ بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی بات، اس دنیا سے تشریف لے جانے کی بات واضح ہوتی ہے. یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پہ جو خطبہ فرمایا اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی خبر واضح تھی. انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرا رب بلائے اور میں اپنے رب کو لبیک کہوں اس کے قاصد کو. پھر فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی چیز قرآن ہے اور قرآن میں ہدایت ہے اور نور ہے، وہ میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں.
ثم قال پھر فرمایا وعلى بیتی، اور دوسری چیز جو میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہے۔ یہ کہاں پہ اعلان ہو رہا ہے؟ مدینے کے پہلے حضور نے اللہ کی حمد بیان کی، صلاۃ بیان کی، بات فرمایا، تذکیر فرمائی، اور اس کے بعد اپنے جانے کی خبر دی۔ کیا میرے جانے کے وقت ہے، چند ماہ بعد میں تمہارے درمیان ظاہر موجود نہیں ہوں گا، اس لیے کچھ امور ایسے ہیں جن کا اعلان میں تمہارے درمیان کیے جا رہا ہوں۔ اور وہ امور کیا ہے تمہارے اور میرے درمیان؟ ایک یہ کہ اللہ کی کتاب کو میں تمہارے درمیان لے کے آیا، اللہ کی کتاب کو مت چھوڑنا اور میرے اہل بیت کو مت چھوڑنا۔ یہ دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اور پھر 3 مرتبہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے لوگوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ مراد کیا ہے؟ خدا کے نام پہ میرے اہل بیت کے معاملے میں ڈرنا، خدا کے نام پہ میرے اہل بیت کے معاملے میں ڈرنا، خدا کے نام پہ میرے اہل بیت کے معاملے میں ڈرنا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اور ارشاد مبارک فرماتے ہیں۔ اب یہ باتیں یہاں تک ہم کی اللہ کی ثنا بیان کی، باز فرمایا، نصیحت کی، اور اس نصیحت کے بعد کیا کہا؟ میرے اہل بیت اور اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب ہو میرے اہل بیت۔ جب یہ بات ہو گئی پھر میرے آقا تسلیم طلب کرتے ہیں، اپنی اولیت کی تصدیق۔ أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اور ایک اور مبارک الفاظ میں آیا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کیا میں مومنوں کی جانوں کے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ آج کی یا رسول اللہ ہے۔ پھر سرکار نے دوسری تصدیق طلب کی، وَأَزْوَاجِهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اور کیا میری ازواج تم سب کی مائیں نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ ہماری مائیں ہیں۔ ثم أخذ بيد علي وأقامه عن يمينه، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ پکڑا جو آپ کے دائیں پہلو میں کھڑے تھے۔ حضرت مولا مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہوا میں بلند فرمایا اور اس مقام پہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہو۔ اللہ کی ہم سنا ہوا باس فرمایا، ذکر کیا، پھر قرآن کے ساتھ تمسک پہ زور دیا، پھر اپنے اہل بیت کے معاملے میں ڈرایا اور کہا کہ قرآن میں چھوڑنا اور اہل بیت میں چھوڑنا، اور پھر سرکار نے تصدیق طلب کی کہ بتاؤ میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں تمہارے؟ اب اس گواہی کا کیا مطلب تھا؟ اس گواہی کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں، میں جو اعلان کرنے والا ہوں تمہارے درمیان، وہ میں محض ایک بشر کے طور پہ نہیں کرنے والا۔ میں تمہارے درمیان جو اعلان کرنے والا ہوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں وہ اعلان تمہارے درمیان اپنی کسی قرابت کی وجہ سے کرنے لگا ہوں، اپنی کسی نسبت کی وجہ سے کرنے لگا ہوں، اپنی کسی رشتہ داری کی وجہ سے کرنے لگا ہوں، بلکہ یہاں پہ سرکار نے کہا کہ میں تمہاری جانوں کے زیادہ قریب ہوں۔ تو جانوں کے قریب ہونے کے لیے سرکار بس ان کے سیاسی قائد کے طور پہ ان کی جانوں کے قریب نہیں ہے، ان کی ریاست کے سربراہ کے طور پہ ان کی جانوں کے قریب نہیں ہے، ان کے کمانڈر ہونے کے ناطے ان کی جانوں کے قریب نہیں ہے،
بلکہ سرکار ان کا نبی، ان کا رسول، ان کا حبیب ہونے کے ناطے ان کی جان کی اور سرکار کی ازواج کس ناطے سے مومنوں کی مائیں ہیں؟ سرکار کے نبی ہونے کے ناطے سے، سرکار کے رسول ہونے کے ناطے سے، سرکار کی جو مبارک ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ سرکار نے یہاں یاد دلایا کہ میری اگلی بات کو کسی بشر کی بات نہ سمجھنا، سیاسی قائد کی بات نہ سمجھنا، کمانڈر کی بات نہ سمجھنا، سربراہ مملکت کی بات نہ سمجھنا، بلکہ یاد رکھو تمہارے ساتھ ایک نبی مخاطب ہے۔ اور کون سا نبی مخاطب ہے؟ جس کے لیے اللہ نے کہا تمہارے جنت کو عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا جب تک کہ میری طرف سے وحی نہ کر دی جائے۔ گویا ان باتوں کا اعادہ کرنا، ان باتوں کو دہرانا، ان باتوں کو یاد کرانا، یہ مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر کہ سرکار علیہ السلام ان سے یہ کلام اور یہ اپنا اعلان اپنے منصب نبوت کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایک نبی مخاطب ہے، تمہارے ساتھ ایک رسول مخاطب ہے جو تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علیکم مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا حکم ہو۔ اللہم بارک من والہ وعادی من عادہ، اے اللہ اس کا ولی ہو جا، اے اللہ اس کا ولی ہو جا، اسے ولی بنا لے، اس سے دوستی فرما۔ من والا جو علی کو دوست کرے، گویا اسے ولایت دے جو علی سے دوستی رکھے۔ وعاد من عادہ، اور اے اللہ اس سے دشمنی فرما جو علی سے دشمنی کرے، اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے۔ اور بعض محدثین نے ان الفاظ کا اضافہ کیا، وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ واحب من احبہ وابغض من ابغضہ، اے اللہ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اے اللہ اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اسے ذلیل کر جو علی کو اذیت دے، اسے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے۔ یہ سرکار علیہ السلام کی دعا ہے، اس کے لیے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے بھائیو، یہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ میں اپنے رسول ہونے کے ناطے پہ اعلان کر رہا ہوں، جو باتیں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ میری رسالت اور نبوت کی تصدیق ہے۔ ان میں ایک آیت مبارکہ بعض مفسرین نے اس مقام پہ ذکر کی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم بلغ، پہنچا دیجیے، کیا پہنچا دیجیے، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا، جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا، یہ کیا کرے؟ پہنچا دے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو پیغام آپ کو دیا گیا آپ کو اسی طرح لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت مختلف مفسرین نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نزلت هذه الآية في علي کرم اللہ تعالی وجهه، یہ آیت حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی۔ کیسے؟ حیث امر سبحانہ ان یخبر الناس بولایتہ،
اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، حضور کو حکم کیا، حیث امر سبحانہ، اللہ نے حضور کو امر کیا کیا کہ یخبر الناس بولایتہ، لوگوں کو خبر کر دیں علی کی ولایت، لوگوں کو خبر کر دیں علی کی ولایت۔ فَتَخَوَّفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقولوا حاب ابن عمه وان يطعنوا في ذلك عليه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اندیشہ فرمایا، فکر فرمائی کہ اس سے لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ نے چچا صاحب کی رعایت کی، آپ نے چچا صاحب کی رعایت کی ہے، بھائی چچا صاحب کا اس کو آپ نے ولایت کا اعلان کر دیا، اور پھر لوگ اس میں امتحان کریں گے کہ جی نبی تو اپنے قرابت والا کو یہ سارے کچھ ادا کرتا ہے۔ تو اس موقع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب لوگوں کی خاطر نہ فرمائیے، اپنے دل میں لوگوں کا خیال نہ فرمائیے، آپ کو بات لوگوں تک پہنچا دیں جس کا اللہ نے آپ کو امر فرمایا۔ تکبیر، اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقام بولایتہ، اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت ایک طرف رکھی، فقام آپ اٹھے اور بولایت کی حضرت علی کی ولایت کے اعلان کے لیے یوم غدیر خم میں اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ، پھر سرکار نے یہ اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ امدۃ البخاری شرح صحیح بخاری، بخاری شریف کی عظیم ترین دو شروعات لکھی گئی، ایک حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری شرح صحیح بخاری، اور دوسری امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں امام بدر الدین عینی الحنفی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے حدثنا عن ابن عباس عن الاعمش وابي الحجاج عن عطیہ عن ابی سعید، ہم سے ابن عباس نے روایت کیا، انہوں نے اعمش اور ابو حجاج سے روایت کیا، انہوں نے عطیہ سے، انہوں نے ابو سعید سے، انہوں نے کہا نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يوم غدير خم في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، کہ یہ جو آیت ہے یا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر غدیر خم کے دن کے لیے حضرت علی کی حق میں نازل ہے۔ تو میرے بھائی حضور نے جو اپنی نبوت اور رسالت کو حوالہ دیا کہ الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری جان سے قریب ہوں؟ یا رسول اللہ آپ قریب ہیں، وازواجی امہاتکم، اور میری ازواج تمہاری مائیں ہیں، یا رسول اللہ آپ کی ازواج مطہرات تمہاری مائیں ہیں، آپ حکم فرمائیں، فرمایا حکم یہ ہے جس کا میں مولا اس کا ہے، سبحان اللہ۔